السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بھی ہم بات کریں گے فلسطین کے معاملے کے اوپر، جو کہ ایک بین الاقوامی ایشو بن چکا ہے۔ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جو بھی تمام تر ان کے ساتھ جو جاریت جاری تھی، اس کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نہیں بلکہ پاکستان میڈیا کا بھی اتنا زیادہ فوکس نہیں تھا، لیکن مسجد اقصیٰ کے واقعے کے بعد، جس کو لگ بھگ اب 2 ہفتے ہونے جا رہے ہیں، اس واقعے کے بعد تمام تر انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز نے بھی اس کے اوپر رپورٹنگ سٹارٹ کر دی ہے۔ لیکن رپورٹنگ کو اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو وہ بائسڈ رپورٹنگ ہے، اس میں جو تجزیہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ایک برین واش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایز پر میجک بلٹ تھیوری کام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ایک مائنڈ سیٹ بنایا جا رہا ہے، پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور اس کو 2 اسٹیٹ جو ہے بنانے کے لیے، فارم کرنے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا اور جو ویسٹ ہے وہ اپنی جو کاوشیں ہیں اس کو جاری رکھ رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی بھی اگر ہم بات کریں تو کمپلیٹلی بائسڈ رول دکھائی دیتا ہے۔ UN اور تمام تر جو ویسٹ کے ممالک ہے، خاص طور پہ امریکہ، وہ خود کو ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا جو ایمبیسڈر کہتے ہیں، لیکن یہاں پر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایک انلیگل اسٹیٹ کو فارم کرنے میں مدد کی، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس کی سوورنٹی بھی ڈکلیئر کی، اور مسلم امہ کا بھی جو رول ہے اس میں وہ کوسچنیبل ہے۔ ایک کے بعد ایک مسلم اسٹیٹ نے بھی، کافی سارے اسٹیٹس نے ان کی جو اسٹیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا، اسرائیل کو، اور پاکستان جو ہے اس نے ابھی تک سوورنٹی ایکسیپٹ نہیں کیا، اور پاکستان مسلم ممالک کی ان فہرست میں آتا ہے جس نے 2 ٹوک اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا۔ اس سانحے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کلیئر اور کیٹیگوریکل سٹانس تھا کہ ہم کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے فلسطین کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ ہم کشمیر کے اوپر بھی کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ٹیلی فونک کانورسیشن کی تمام تر مسلم لیڈر سے، اس کے اوپر بات ہوئی، UN میں بھی اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرنے کی بات ہوئی۔ جو فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ترکی کے دورے پر موجود ہیں، اور ترکی میں بھی جو اپنے اہم منصب ہیں ان کے ساتھ وہ یونائٹڈ نیشن جائیں گے۔ فلسطین کے اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے فارن منسٹر کی، تو ان کے لیے بیریئرز بنائے جا رہے ہیں، ان کو UN میں پیش ہونے سے روکا جا رہا ہے، جس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنا کلیئر سٹانس پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ بری طریقے سے فلسطین میں جو ہے جو جاریت جاری ہے اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے ایمبیسڈر کو بھی UN میں پیش ہونے سے روکا جا رہا ہے۔ یہ تمام تر سیناریو موجود ہے اس وقت۔ ڈیولپمنٹ پاکستان کی طرف سے اسٹرانگ ہے، ترکی کی طرف سے بھی اسٹرانگ ہے۔ ترکی نے 2 ٹوک موقف میں یہ بھی بتایا کہ ہم اپنی آرمی کو بھیج دیں گے۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان سے پاکستانی عوام یہ کہتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اس پر کچھ نہیں کر رہے اور ڈو مور کا مطالبہ کرتے ہیں، تو سب سے بڑا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے ہماری کیا کیپیسٹی ہے، ہم کیا رول پلے کر سکتے ہیں، کیا پاکستان کا سیٹسفیکٹری رول ہے یا نہیں۔ تو اس پر تمام تر اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا رول اس پر بہت بہتر ہے، کیونکہ پاکستان جس طریقے سے بات چیت کر رہا ہے اس وقت، پاکستان جس طریقے سے اس معاملے کو ابھارنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بہترین ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی ہے کہ اس معاملے کو ہم بہتر طریقے سے لے کے جائیں گے۔ عرب لیگ کو کوشچن کیا جا رہا ہے، اسلامک ملٹری جو ایلائی تھا اس کے حوالے سے بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا مسلمانوں کے ہی اوپر اس کو استعمال کیا جائے گا، اگر نہیں تو پھر آخر کب بولیں گے۔ بہت ساری NGOs اور بہت سارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں وہ فلسطین کے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی جو فنڈنگ ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ یہیں پر اس کا اختتام ہوگا یا اس کو بہتر طریقے سے لے کے جائے گا؟ ڈیٹیل میں اس کے اوپر بات کریں گے، کچھ نیشنل ایشو کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس وقت PDM کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بری طریقے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو وہ 1 ماہ قبل ہو چکا تھا سینٹ انتخابات کے بعد، لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی مکمل طریقے سے اس ایلائی سے دور دکھائی دیتی ہے۔ اور ہم یہ بھی بات کریں گے جو اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں وہ تمام تر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ کہاں ہیں، انہوں نے کیا رول پلے کیا ہے، اور مزید جو بیرونی ہمارے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان سے ایسوسیٹڈ۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بیرسٹر علی طاہر، ماہر قانون ہے، ان سے پروگرام میں گفتگو کریں گے تمام تر موضوعات کے اوپر۔ السلام علیکم۔ تھینک یو۔ جی بیرسٹر صاحب، سب سے پہلے ہم فلسطین کے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کا رول اس میں کتنا بہتر ہے؟ کیا آپ سیٹسفائڈ دکھائی دیتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی صاحب ترکی میں ہیں، اپنے ہم منصب کے ساتھ UN جائیں گے، نیو یارک میں اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل برائے اپروپریٹ رسپانس پاکستان کی طرف سے رہا ہے، کیونکہ یہ بات ہمیں سب سے پہلے سمجھنی پڑے گی کہ جو بھی اسٹیٹس دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ ہر ایک انڈیویجول اسٹیٹ کے اپنے اپنے کچھ انٹرسٹ انوالوڈ ہوتے ہیں، اور کوئی 2 اسٹیٹس ایسے نہیں ہیں جن کے انٹرسٹ ہر چیز میں مل جاتے ہوں۔ اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ ملٹری انگیجمنٹ کا سوال اٹھائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی وہ کیپیبلٹی ہے، یا اس وقت اسٹریٹجکلی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ ملٹریلی غازہ اسٹرپ میں یا ویسٹ بینک کی طرف جائے۔ تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے رہ جاتا ہے ان کی ڈپلومیٹک ہیلپ کرنا، انٹرنیشنل جو فورا ہے اس کے اوپر ان کی آواز اٹھانا۔ پاکستان اس آواز کو بڑے بہترین طریقے سے اٹھا رہا ہے، اور اس چیز کو ہمیں ذرا اس پرسپیکٹو میں بھی
دیکھنا پڑے گا کہ اس وقت جو سچویشن ہے سوائے امریکہ کے، ایک امریکہ کو اگر آپ نکال دیں جن کی پالیسی ابھی کچھ چینج ہوئی ہے نومبر 2019 کے بعد، اس کے علاوہ تمام جو عالمی دنیا ہے وہ سمپتائز کرتی ہے فلسطینین لوگوں کے ساتھ. جو لیٹسٹ جنرل اسمبلی جس کے اندر مجموعہ تمام پاکستانی ممالک کا، تمام دنیا کے ممالک کا موجود ہے، وہ ریزولوشنز پاس کر چکے ہیں کہ اسرائیل کی جتنے بھی آکیوپیشنز ہیں وہ اللیگل ہیں. سیکیورٹی کونسل کی کم از کم 9 قرارداد ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ یہ تمام آکیوپیشنز اللیگل ہیں. ٹھیک ہے بیرسٹر، یہاں پہ دو جو ہیں 3 نیریٹو بلکہ ہمارے سامنے دکھائی دیتے ہیں. سب سے پہلا نیریٹو تو یہی ہے ویسٹ کا اور جو زائنسٹ ہیں ان کا کہ وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں اور وہ جو جیروسلم ہے اس کو اپنا کیپٹل ایکسیپٹ کریں، جو کہ ایک اللیگل کام ہے. وہ ایک یہ سٹانس ہے اور ایک سپورٹرز ان کے ہیں. دوسرا نیریٹو یہ کہتا ہے کہ 2 اسٹیٹس کا مطالبہ جو کہ خود اٹ سیلف اللیگل ہے. تیسرا یہ مطالبہ ہے جو کہ کلیئرلی بول رہا ہے کہ فلسطینیوں کا اسٹیٹ ہے، فلسطینی وہاں پہ رہائشی ہیں، انہی کا حق ہے اور جو زائنسٹ ہیں ان کو نکل جانا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت جو پروپورشنز ہیں تینوں نیریٹیوز کے، اس میں سب سے زیادہ اسٹرانگ اس وقت کون سا چل رہا ہے؟ دیکھیں بات جو نمبر 1 ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح آکیوپیشن کو لیگل سمجھتی ہے، یہ جیروسلم کو کیپٹل اسرائیل کا مانتی ہے، تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. ایک یونیلیٹرل اپروچ امریکہ کی ضرور ہے. لیکن یو ایس نے تو کمپلیٹلی سپورٹ کیا ہے نا. یو ایس کا بالکل ڈونلڈ ٹرمپ کی جو نومبر 2019 کی پالیسی بالکل امریکی پالیسی کو. لیکن اب بائیڈن کا بھی جو نیریٹو ہے وہ بھی کوئی اتنا اس کی طرف انکلائن نہیں دکھ رہا. وہ انفیکٹ 2 اسٹیٹس کے حوالے سے بھی اتنا کلیئر نہیں ہے. تو پھر اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 2 اسٹیٹس کی جہاں تک بات ہے تو 1967 کے جو بارڈرز ہیں اس کے اوپر تو پی ایل او بھی جو ان کی ایک فلسطینیوں کی ایک پولیٹیکل نمائندہ جماعت ہے وہ اس کے اوپر آلریڈی کنسنٹ دے چکی ہے. as far as the 1967 لیکن ایکسیپٹیبل تو نہیں ہے نا، یہ لیگل تو نہیں ہے نا. آپ کیسے کسی کی سوورنٹی کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ آپ پہلے وہاں پر آئے مائیگرنٹس بن کے، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ زمینیں ہتھیا لیں اور کچھ زمینیں آپ نے بہت ہی مہنگے داموں خرید لیں. اس کے بعد اب آپ وہاں پہ قابض ہونا چاہ رہے ہیں. یہ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا ہے جیسے کہ کوئی بھی ایک ملک آتا ہے وہاں پہ مہاجرین کو رکھتا ہے کئی سالوں تک، دہائیوں تک، اس کے بعد وہ کہتے ہیں تم لوگ نکلو اب یہ آدھا آدھا ہمارا. اس طرح تو نہیں ہو سکتا. یہی وہ نیریٹو ہے جو پوری دنیا کے اندر اس وقت پرائیورٹائز ہے. آپ بے شک یو کے کا سٹینڈ دیکھیں، آپ یورپین یونین کا سٹینڈ دیکھیں، آپ او آئی سی کی جو سٹیٹمنٹ آئی کل یا پرسوں اس کا سٹینڈ دیکھیں، جو جنرل اسمبلی کی ریزولوشنز ہیں ان کو دیکھ لیں، سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کو دیکھ لیں. 2004 کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک فیصلہ اس کے اوپر موجود ہے، اس کو آپ دیکھیں تو وہ تمام لوگ ان تمام چیزوں کو مانتے ہیں. سبسیکوینٹلی ہوتا کیا ہے کہ اس چیز کو ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ دیکھیں ایک آئیڈیلسٹ ورلڈ اپنی جگہ ہے، ہم سب اس کو مانتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کو کوئی قانون کو کوئی نہیں مانتا تو اس کو سیٹل کیسے کرنا ہے. مثال کے طور پہ مجھے بھی پتا ہے ڈکیتی کرنا منع ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کیمرہ مین صاحب سب کو پتا ہے، لیکن اگر کوئی ڈکیتی ڈالتا ہے تو وہ باتوں سے نہیں مانے گا، اس کا کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا پیونیٹیو میجرز دینے پڑیں گے. وہ جو پیونیٹیو میجرز ہیں وہ مسنگ ہے اور اس کی وجہ موجود ہے. ایک تو دیکھیں ایجپٹ جو ہے اس نے اپنے سینکشنز حماس کے اوپر لگائے ہوئے ہیں، جو جارڈن ہے اس کی اسرائیل کے ساتھ پیس ٹریٹی ہے، یو اے ریکگنائز اسرائیل کو کر چکی ہے، کویت کر چکا ہے. موراکو کے اوپر تو حیرت ہے کہ موراکو نے بھی ایکسیپٹ کر لیا. دیکھیں تمام دنیا سب سے پہلے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، یہ ایک پوری دنیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے. اور نیریٹو کون سا زیادہ مضبوط دکھائی دے رہا ہے اس وقت جو تینوں نیریٹوز چل رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے اور فلسطین کے معاملے پر؟ پوری دنیا کی آپ ایک یو ایس کو اگر نکال دیں اور وہ بھی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر، اگر آپ کل کی ڈیولپمنٹس دیکھیں تو وہ بھی بڑا شور ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر مچا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے ایک اللیگل رجیم کو، ایک اللیگل آکیوپائنگ لیگلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ اس کو مان رہے ہیں، آپ اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں، جو کہ ظاہر مانا نہیں جا سکتا. اور ریپبلکنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنی بھی مسلم امہ کے اوپر تباہیاں ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف ریپبلکنز کا نیریٹو تھا، ڈیموکریٹس کا ذرا مختلف ہے؟ نہیں جی، میں نہیں مانتا. دیکھیں 3000 بندے ڈرون اٹیکس میں ہمارے پاکستان میں مار دیے تو وہ ڈیموکریٹس نے مارے تھے نا، ریپبلکنز نے تو نہیں مارے تھے. ریپبلکنز کے دور میں تو آتے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ڈرون حملے ختم ہو گئے. تو میں اس بات دونوں کے نیریٹو میں آپ کو تھوڑا جو ہے چینج لگتا ہے یا سملیرٹیز لگتی ہیں دونوں کے؟ دیکھیں ایک ریاست کی
ریاست کی اپنی پالیسی ہوتی ہے جو اس کی ڈیپ اسٹیٹ کی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی صدر جو ہے وہ آ جائے تو وہ آ کے بالکل اس کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دے. دیٹ از ناٹ پولیٹیکلی پاسبل, ناٹ اونلی ان دا یو ایس بٹ اینی ویئر ان دا ورلڈ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکی ریاست کی پالیسی ہے وہ تو اسی طرح سے چل رہی ہے. کچھ چیزوں کے اوپر بڑے زبردست قسم کے اباؤٹ ٹرنز ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے اندر, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو کس طرح سے ریزسٹ کیا گیا ہے امریکن پالیٹی کے ذریعے, اور وہی جو بڑے اباؤٹ ٹرنز ڈونلڈ ٹرمپ نے لیے تھے وہ ان کو ریورس بھی کر رہے ہیں اس وقت جو ان کی اسٹیٹ ہے امریکہ کی. تو میں نہیں سمجھتا کہ سوال صرف ڈیموکریٹک یا ریپبلکن کا ہے. ظاہر ہے کسی حد تک ایک جب نئی رجیم آتی ہے تو وہ ڈیسیجنز کو انفلوئنس تو کرتی ہے, لیکن وہ اس طرح سے انفلوئنس نہیں کر سکتی کہ مکمل جو ہے چینج نہیں آ سکتا. جی, ریاستی پالیسی کو بالکل اپ سائڈ ڈاؤن میں نہیں سمجھتا کیا کسی بھی ملک میں. ٹھیک ہے, یعنی یو ایس کا تو اپنا ایک ان کا ہے نیریٹو, وہ تو اسرائیل کو ہی الیجٹمیٹ اسٹیٹ کو لیجٹمیسی کی طرف لے کر آنا. دیکھیں جو 1967 کے بارڈرز ہیں, امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ جو 1967 کے بارڈرز ہیں ان کے تحت ایک 2 اسٹیٹ سولوشن ہو. پی ایل او اس بات کو آلریڈی مان چکا ہے, اور 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے وہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے ہمارے سامنے نہیں آئی. البتہ آپ نے اس کو ضرور سمجھنا ہے کہ جو ریجن کے اندر اسرائیل امریکہ کا ایک بڑا پارٹنر موجود ہے, ڈیفنس کے اعتبار سے بھی اور اکانومی کے اعتبار سے بھی. تو جو آپ کے اس طرح کے پارٹنرز موجود ہوتے ہیں, آپ ظاہر ہے آپ کو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, گھرا ہوا ہے مسلمان ممالک سے, لیکن کسی ایک نے بھی ملٹری انگیجمنٹ نہیں کی, کیونکہ آپ جب ان کی ڈیفنس ٹیکنالوجی دیکھتی ہیں, آپ جب ان کی اکانومی دیکھتی ہیں, ان کی انوویشن دیکھتی ہیں, ان کی تحقیق دیکھتی ہیں, دیکھیں دشمن تو وہ ہے, لیکن دشمن اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے تو وہ بھی تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا. ہم جھوٹ تو نہیں بول سکتے کہ ان کی انوویشن, ان کے جو سلنگر میزائلز ہیں, ان کا جو آئرن ڈوم ہے, وہ یہ اس طرح سے نہیں لڑا جا سکتا کہ لیبنان نے کچھ لوگوں کو پہاڑیاں ٹپوا دیں, وہ نہیں ہتے اور وہ نعرے مارتے ہوئے اسرائیل کی فوجوں سے لڑنے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے نہیں ہوگا, اس کو بڑا ایک شفٹ کرنا پڑے گا. اس کے اندر اگر میں ایک ایڈ کر لوں آپ کی اجازت سے, آپ کی جانب یہاں پہ مجھے کال پہ لینا ہے صدیق الفاروق صاحب کو, پاکستان مسلم لیگ نون سے سینئر پولیٹیشین ہے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. جی الوینا. سر, ہم لوگ پروگرام میں بات کر رہے ہیں فلسطین کے معاملے کے اوپر. اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب اپنے ہم منصب جو ترکی سے پہلے وہاں پہ ان سے ملاقات کر کے اس کے بعد اپنے ہم منصب کے ساتھ نیو یارک کی طرف نکلیں گے, اور یو این میں جو ہے فلسطین کے اوپر بہت مضبوط طریقے سے بات کرنے جائیں گے. جو امبیسڈر, جو بیسیکلی فارن منسٹر ہیں فلسطین کے, ان کے راہوں میں جو ہے بیریئرز ڈالے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو دوست بات کر رہے تھے یہ کون تھے؟ یہ بیرسٹر علی طاہر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں. اچھا. بیرسٹر علی طاہر صاحب کی باتیں جو ہیں جی, ان کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے, ایک حقیقت ہے. میں یہاں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے یاد دلاؤں گا کہ جب انوار السادات صاحب مصر کے صدر تھے, اور اس وقت غالباً 1967 میں عرب اسرائیل جنگ ہوئی, تو الٹیمیٹلی انوار السادات نے کہا کہ میں اسرائیل کے ساتھ تو لڑ سکتا ہوں, میں امریکہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا, کیونکہ ان کے بحری بیڑے سے جہاز اڑ کے ہم پر بمباری کر رہے ہیں. اب صورت یہ ہے کہ پوری دنیا, مسلمان ملک بھی جو ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جو یہودی فلسطین کے شہری ہیں, اوریجنل بونافائڈ سٹیزنز, ان کو وہاں سے نکال دیا جائے, یہ تو نہیں کہتے. وہاں جو کرسچن شہری ہیں ان کو بھی نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں مسلمان ہیں ان کو کیوں وہاں سے نکال رہے ہیں. ان مسلمانوں کا جو حق ہے وہاں شہریت کا حق ہے, ان کے رہنے بسنے کا حق ہے, ان کے ووٹ کا حق, ان سے مل کے اس علاقے کا بندوبست الیکشن کے ذریعے, یہ ہے وہ بات جو سب چاہتے ہیں. لیکن اگر میں بعد میں آپ اپنا نمبر مجھے بھیجیے گا, میں آپ کو اسرائیل کا جو ترانہ ہے, قومی ترانہ, وہ بھیجوں گا, ذرا وہ پڑھیں. وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے سینوں میں نیزے گاڑیں گے, ان کے سر کاٹیں گے, اور یہ کریں گے, تب جا کے ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے اور اللہ کے پسندیدہ بندے ہم بنیں گے. ٹھیک ہے, یہ ان کے عزائم ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے جب امریکہ ظلم کا ساتھ دیتا ہے, جو کچھ انہوں نے اس وقت میڈیا کے ساتھ, نہتے فلسطینیوں کے ساتھ غزہ میں جو کچھ کیا ہے, جس طرح سے جہازوں سے بمباری وہ کر رہے ہیں, اس کی خلاف
आवाज उठानी और इसको रोकना है। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे और सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे ब्रेक के बाद ये जानूंगी कि पाकिस्तान जो इकदाम उठा रहा है से ये सैटिस्फैक्ट्री है या मजीद और कुछ भी किया जा सकता है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल मैं सवाल छोड़कर गई थी सिद्दीक अल फारूक साहब के लिए कि सर क्या समझते हैं आप, इस वक्त पाकिस्तान जितने भी इकदाम कर रहा है, इकदामात उठा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सैटिस्फैक्ट्री है या मजीद कुछ और किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त यूं समझें कि एक सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा है। असल मामला यह है कि पाकिस्तान जिस तरह की सामने बातें आ रही है, तुर्की के साथ, मलेशिया के साथ, इंडोनेशिया के साथ और मुल्कों के साथ मिलके इसराइल का जालिमाना हाथ पकड़े जी, तो ये इतनी सफारती कोशिशें करे कि इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम के हवाले से मुकदमा चले और अब फिर आराम से ना बैठे, साथ मकबूजा कश्मीर को भी मिला लें वहाँ जो कुछ हुआ है जी। तो इस तरह से इंसानियत की बुनियाद पर ठीक है। यानी सर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी में जो स्टांस है फलस्तीन की तरफ वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है? मैं समझता हूँ कि अभी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात लेकिन सर मैं इसलिए इस पर आपका स्टांस जानना चाह रही हूँ क्योंकि पाकिस्तान में जो अवाम है जिनको फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इतना नहीं मालूम, लेकिन उनको या उनको इसकी सेंसिटिविटी का अंदाजा नहीं है, उनको लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया इस वक्त करंटली इसके ऊपर जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, क्या वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी देखते हुए, फिर इस्लाम का सबसे पहले सोचते हुए, मुसलमानों का, इंसानों का सोचते हुए तमाम तर जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो दुरुस्त सिमत में है? देखिए, दानिश अवाम जो है ना, अवाम की सोच, उसके पीछे ये इजराइल का एक किरदार है लंबा। उसमें किस तरह से साबरा और शतीला के कैंपों में उन्होंने क्या किया और किस तरह से जो है वो अपने 6% इलाका उन्हें मिला था, वो जनाब अली 80% से ज्यादा पे काबिज हो गए, सबको निकाला, कत्लो गारत। लेकिन सर सवाल तो यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो 6% मिलना था वो भी तो एक उनके लिए मतलब उस पे भी एक क्वेश्चन है ना सर। ये तो आप जबरदस्ती किसी के मुल्क में आए और वहां पर पनाह गुज़ीरों की तरह रहें, उसके बाद फिर जबरदस्ती हत्या लें उनकी सरजमीन और फिर या तो आप खून खराबा करके उनको निकालें या कहें कि 2 स्टेट का फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। आपकी जो बात है मैं उसी को सपोर्ट कर रहा हूँ कि अवाम की सोच इन सारे तारीखी और हकीकी हकायक की रोशनी में बनती है। ये अवाम की दानिश है, वो तो चाहते हैं कि इनकी ऐसी तैसी करें और फौरी तौर पर फलस्तीनियों को वहाँ बसाएं, जो मेजॉरिटी है उसको उसका हक मिले। अब पाकिस्तान हमेशा से कायद-ए-आज़म अलैहिर्रहमत 46 में जो उन्होंने बात की थी, मैं दोहरा देता हूँ कि जी ये जो इजराइल है ये मगरब का नाजायज बच्चा है, तो उससे ही आप समझ लें कि अपना बानी पाकिस्तान की सोच क्या थी, हमारी सोच भी ये होनी चाहिए। लेकिन इंसानियत के नाते हम ये कब कहते हैं कि इजराइलियों को फौरन ज़िबा कर दें, लेकिन जो कुछ उनके साथ हिटलर ने किया उसका बदला मुसलमानों से तो ना लिया जाए ना। दुरुस्त, जी सर, बिल्कुल। सर मजीद इसमें आप मुस्लिम उम्मा को अगर हम देखते हैं, इसमें सऊदी अरब का रोल तो कम्प्लीटली क्वेश्चनेबल है, क्या ईरान का रोल भी आपको बेहतर लगता है? आपको लगता है कि वो भी कुछ काविशें कर रहे हैं? नहीं, ईरान का रोल तो बेहतर है, शुरू से चला आ रहा है। यौम कुद्स साल मनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वहाँ अपने मुसलमान भाइयों को एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ दें। लेकिन सऊदी अरब का जो किरदार है शाह फैसल रहमतुल्लाह अलैह के बाद वो बहुत ही क्वेश्चनेबल रहा है, और इस वक्त तो जो उनका किरदार है, चाहे वो UAE हो चाहे वो अपना सऊदी अरब हो, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अब तो सोशल मीडिया पे चले जाएं, वो अरब ममालिक जो हैं इस वक्त उनका किरदार ये बता रहे हैं कि अपना फलस्तीन में मुसलमान डूब रहे हैं और वो अपने मोबाइल फोन लेके उनकी तस्वीरें बना रहे हैं। जी। तो ये देखना, ये अवामी दानिश है ना, उनका रद्द-ए-अमल है, ये वो कर रहे हैं। ठीक तो है, ये बात ठीक नहीं। और ये एक बात मैं अर्ज करूं, शायद आपके पास मेरे लिए वक्त कम होगा, कि एक बात याद रखें कि दुनिया भी माफ नहीं करेगी इस किरदार पर, अल्लाह ताला तो बिल्कुल नहीं माफ करे। अगर मजलूम का साथ मुसलमान नहीं देंगे तो और कौन देगा? बिल्कुल करेक्ट। सर मैं दोबारा आपकी जाने बढ़ूंगी, यहाँ पे स्टूडियो में मैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब से जो है इस पर बात करूंगी। बैरिस्टर साहब, आप अपना स्टांस पेश कर रहे थे इसी तमाम सिनेरियो के ऊपर, क्या ऐड करेंगे आप? देखें, मैं जहाँ तक ये बात है कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है और इजराइल कर रहा है, मैं 100% मुतफिक हूँ सिद्दीक उल फारूक साहब की बात से। लेकिन प्यूनिटिव मेजर्स की जो
بات ہے دیکھیں سعودی عرب ہو یا UAE ہو یا جتنی بھی عرب ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں ہیں تمام نے اپنے انٹرسٹ کو پہلے دیکھنا ہے. آج کل میرا ایک تھوڑا سا ذرا اوپینین مختلف ہے, ہو سکتا ہے کچھ کرٹیسزم بھی میرے اوپر ہو, لیکن دیکھیں ٹرکی سے ہم کہتے ہیں کہ ٹرکی شاید ہمارے ساتھ لیڈ کر رہا ہے یہ پیلسٹینین کوز کو, بالکل اچھا کام کر رہا ہے, ٹرکی کی تعریف ہونی چاہیے. لیکن ٹرکی میں اگر کسی پاکستانی کو جانا ہے تو اس کو ویزا لینا پڑتا ہے, ایک لسٹ ہے ریفیوزلز کی, لیکن اگر اس کے پاس امریکہ یا شنجن ایریا کا ویزا ہو تو وہ ویزا اس کو ای ویزا مل جاتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. اسٹوڈنٹس ویزاز تو بالکل کمفرٹیبل, اور ٹورسٹ ویزاز وہ بھی کمپلیٹلی جاتے ہیں. جی میں ٹورسٹ ویزاز کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اگر میرے پاس US کا ویزا ہو تو آئی کین انٹر ٹرکی ٹو نائٹ, آج ہی میں جا سکتا ہوں, ادروائز آئی ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. جو ٹرکش ہیں وہ یہاں پہ آ کے ویزا آن ارائیول لے لیتے ہیں, اور یہ مختلف ہے EU سے. EU کے اندر جو یورپین لوگ ٹرکی جاتے ہیں وہ ویزا آن ارائیول لیتے ہیں, اور جو ٹرکش EU جاتے ہیں وہ ویزا لے کے جاتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے بھائی چارہ اپنی جگہ ہے, انہوں نے اپنے آپ کو اکنامکلی بھی تو بہت بہتر کر لیا ہے, اور وہ کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتے ہیں. میں بالکل یہی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی تمام ممالک سب سے پہلے اپنی اکانومی کو دیکھیں گے. بیرسٹر صاحب ہمیں یہ بھی یہاں پہ دیکھنا پڑے گا, جو اردگان صاحب ہیں ان کی لیڈرشپ میں ایک چیز بہت زیادہ جس کے اوپر ہمیں سوچنا پڑے گا, انہوں نے اپنے اسٹیٹ کے ہر پلر کو کس طریقے سے ایکٹیو کیا, اور وہ ہر اسٹیٹ کا پلر اپنی کیپیسٹی میں کیسے کام کرے. نمبر 1 اور نمبر 2 جو اسٹیٹ کا سپورٹنگ پلر ہوتا ہے وچ از میڈیا, اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرے. ویسے تو وہ آلموسٹ ویسٹرنائز ہو گئے ہیں, لیکن پھر بھی ایک ایلیمنٹ جس میں اسلام کو انہوں نے زندہ رکھا ہے, وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں, کس طریقے سے اسلام کا ایک پازیٹیو امیج پیوٹل رول پلے کر رہے ہیں. ایک بڑا زبردست کام کر رہے ہوں گے, بٹ لیکن پاکستان کا جو سپورٹنگ پلر میڈیا, اس کو بھی استعمال ہم نے نہیں ٹھیک طریقے سے کیا. نہ ہم نے کشمیر کے معاملے کے اوپر کبھی استعمال کیا, اور نہ ہی فلسطین کے, نہ ہی ویگر کے مسلمانوں کے اوپر, نہ ہی ہم نے میانمار اور روہنگیا کے اوپر. میں تھوڑا سا اس بات پہ ڈس ایگری کروں کہ پاکستان میں اگر ہم نے کچھ کیا تو صرف آپٹکس کیے, کیونکہ دیکھیں جو فلسطین کے لوگ ہیں وہ تو ہمارا ایک ایز اے اسٹیٹ آبزرور, ہم نے ایز اے پارٹ آف دا ورلڈ ہم نے اپنا کردار پے کرنا ہے. جو ہمارے لوگوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے ہم نے تو اس کے اوپر کوئی ملٹری ایکشن نہیں لیا, اس کے اوپر بھی صرف آپٹکس, پکچرز اینڈ ٹاکس, دیٹ از آل دیٹ وی ہیو ڈن. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو سارا کچھ ہوا ہے وہ ابھی بھی فرائیڈے کو آپ دیکھیں نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل سولیڈیریٹی ڈے منائیں گے, بالکل ایسے ہی جیسے کشمیر میں منایا تھا, اور وہاں پہ قتل و غارت جاری ہے, ریپس جاری ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ سولیڈیریٹی جو ڈیز منائے جاتے ہیں, جو ریلیز نکالی جاتی ہیں, میڈیا کے اوپر اس کے اوپر ٹاک ہوتی ہے, یہ تمام تر جو ایشوز ہیں, یہ سچویشن ہے, یہ نیریٹو آپ کا ایک بلٹ اپ کرتا ہے اور ویسٹ تک میسج بھی جاتا ہے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن دیٹ از ایگزیکٹلی دیٹ از اٹ از اے سافٹ پاور. ہماری کیپیسٹی کتنی ہے, ہم جب سافٹ پاور, فورن پالیسی, یہ تمام تر چیزوں کو ایز اے ٹول لے کے جائیں گے. جب ہمارے اوپر اعلان جنگ ہوگا تو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے علی راشد صاحب نے, MP ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. آپ سے بھی بات کریں گے اور ان کو فارملی ویلکم کرتے ہیں, اور میں آؤں گی آپ کی جانب. علی, یہاں پہ آپ مجھے ایک اور بات جس کے اوپر ہم جاننا چاہیں گے اس وقت, کہ یہ تمام جو سچویشن میں اگر ہم دیکھیں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ نے ایک ہارش یا اسٹرانگ اور بولڈ نریٹو آپ کو پیش کرنا چاہیے, وہ غلط ہے یا درست ہے مسلم کمیونٹی کو؟ میرا خیال ہے کہ جتنا بولڈ نریٹو پاکستان کا ہے اور تو کسی بھی اسلامی ملک کا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں وی آر لیڈنگ اٹ. آج بھی ہم ٹرکش اور سوڈان کے انہوں نے جوائن کرنا تھا, پتہ نہیں ابھی کیا یا نہیں, بٹ ہم UN میں ساتھ جا رہے ہیں. جتنا میرا خیال ہے پاکستانی اسٹیٹ نے ہیلپ کیا ہے اتنا تو کسی اور اسلامک کنٹری نے نہیں کیا. ہم آج تک اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے, حالانکہ ہمارے کچھ اکنامک انٹرسٹ وہاں سے جڑے ہوئے ہیں, بٹ وی ریجیکٹ اٹ, مورل پرنسپل پہ کر رہے ہیں نا. تو ہر جگہ پہ پاکستان کو کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. پاکستان ہیز پلیڈ اے ویری پائیوٹل رول in promoting the Palestinian cause. ٹھیک ہے, کریکٹ. یہاں پہ بیرسٹر صاحب اور بھی مزید ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور پیپلز پارٹی سے بھی علی راشد صاحب کا بھی جو ہے نیریٹو لے لیتے ہیں. فارمر MNA بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اس وقت اپنا جو ہے ایک پازیٹیو امیج پیپلز پارٹی کا پورٹری کر رہے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید. علی, پروگرام میں اس وقت ہم پیلسٹینین ایشو کے اوپر بات کریں, اسرائیل کے معاملے کے اوپر بات کریں. ویسٹ کس طریقے سے جو ہے برین واش کر رہا ہے اور پوری دنیا کو ایک بائسڈ پبلیکیشن دکھا رہا ہے. کیا کہیں گے آپ, جو 3 نیریٹیوز اس وقت موجود ہیں؟ نمبر 1 کہ اسرائیل بالکل کریکٹ کر رہا ہے اور یہ اسرائیل کا اسٹیٹ ہے. نمبر 2 نیریٹیو جہاں پہ 2 نیشن کا, وہ 2 اسٹیٹس کا بتا رہے ہیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ آپ ان کو نکال دیں. 3 مختلف نیریٹیو میں سے کون سا آپ کو مضبوط دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں, ابھی تھینک یو سو مچ. پہلے تو آپ نے مجھے یہاں بلایا. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو حالات وہاں ہیں, جو واقعات ہو رہے ہیں, ان کو جتنا کنڈیم ہم کریں وہ کم ہے.
اور آئی فیل کہ یہاں جو ہے بینگ اے مسلم اسٹیٹ اینڈ آئی تھنک بینگ دا اونلی مسلم اسٹیٹ وچ از نیوکلیئر، پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. خان صاحب کو ریاست مدینہ وہ کہتے ہیں کہ میں بنانا چاہتا ہوں یا میں نے بنائی ہے پاکستان میں، تو پھر ویسے یہ کلیم تو نہیں کیا خان صاحب نے، وہ کہتے ہیں بننی چاہیے اور اٹس ناٹ اے ون ڈے، وہ یہ بھی کہتے ہیں مکمل نہیں، مگر شروعات پہل تو کریں کہ اچھا. لیکن چلیں اب ہم آ جاتے ہیں اسی کے اوپر. جو ہم شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ آلریڈی ٹرکی موجود ہیں، ٹرکی جا چکے ہیں، اور جو ٹرکش فارن منسٹر ہیں انہیں کے ساتھ وہ جو ہے جائیں گے یونائٹڈ نیشنز، نیو یارک میں جائیں گے اور ساتھ میں ان کو جوائن کریں گے فلسطینی فارن منسٹر بھی جوائن کریں گے. ان کے لیے بہت زیادہ ہرڈلس کریٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت، اور وہ بہت ہی ووکل ہیں اس وقت، تمام تر اپڈیٹس دے رہے ہیں، اور جتنے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیں ان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم کھل کے سامنے صاف بات کریں گے. بالکل. آئی تھنک خوشائن بات ہے. آئی تھنک اس ایشو پہ میں سیاست نہیں کرنا چاہوں گا یا پولیٹیکل رائے ایک ڈفرینٹ اوپینین نہیں رکھنا چاہوں گا، اس لیے آئی فیل جتنے بھی مسلم لوگ ہیں اور مسلم دے شوڈ بی آن ون پیج وین اٹ کمز ٹو دس ایشو. سو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ بینگ the Pakistani Prime Minister یا Foreign Minister, a lot more can be done. ماضی میں ہم نے پاکستان میں دیکھا یاسر عرفات صاحب جو فلسطین کے پرائم منسٹر تھے پاکستان آ بھی چکے ہیں، وزٹ بھی کر چکے ہیں، ہم نے بھی بڑے ڈائلاگس ان سے کیے ہیں. تو آئی تھنک a lot more can be done. ان کی امداد کے لیے بزنس کمیونٹی کراچی خاص طور سے بہت کری، اربوں روپے انہوں نے کلیکٹ کر کے بھیجے. خان صاحب کا میں یہ کہوں گا کہ اپنے جب ان کے پرائیویٹ پروگرامز ہوتے ہیں، فنکشنز ہوتے ہیں اپنے ہسپتال کے لیے، بڑی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. شاید انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے اس چیز میں. وہاں مگر اس چیز میں کوئی ان کی طرف سے اپیل نہیں آئی کہ اپنے بھائیوں کو وہاں مسلمانوں کو کوئی ہیلپ یا ایڈ کی جائے اس قسم کی. ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں اسپیچ کر دی، ویری گڈ. ان کے فارن منسٹر چلے گئے ٹرکی، یو این جائیں گے، ویری گڈ. بٹ آئی تھنک مزید بھی کیا جا سکتا ہے جو ان کو کرنا چاہیے. لیکن اسی پہ ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ عوام جو ہے جو کہ 3 مختلف سٹان سے ابھی بھی اتنا ان کو اس حوالے سے جانتے نہیں ہیں، اور نہ ہی تو فارن پالیسی یا فارن افیئرس کے حوالے سے اتنی ان کی سینسٹیوٹی کے حوالے سے ان کو معلوم ہے. وہ پاکستانی ہی پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ڈو مور. لیکن ڈو مور کیسے کریں؟ ہمیں اپنی کیپیسٹی بھی دیکھنی ہے. ہم اپنی فارن پالیسی کے تھرو ٹیلیفونک کانورزیشنز ہو رہی ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل رائٹ نیکسٹ ڈے جو ہے اس پہ بات کی، تمام تر مسلم لیڈرز کو ساتھ میں کال پہ لیا ہوا ہے. اب فارن منسٹر بھی جا رہے ہیں. دس از آل واٹ وی کین ڈو. میڈیا کے ذریعے ہم بات کر سکتے ہیں، ریلیز نکالی جا رہی ہیں. کیا ہم میزائل اڑا دیں؟ کیا کریں؟ یا پھر آپ کہہ رہے ہیں اکانومکلی جو ہے وہ تعلقات ختم کر دیں، جو جتنی بھی سارے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو بائیکاٹ کر دیں. کیا کریں ہم اور مزید؟ دیکھیں وہ تو اسرائیل سے ظاہر سی بات ہے، ہم نے تو ریکگنائز کیا ہی بھی نہیں ہے. میں دوسرا الیبوریٹ کر دیتی ہوں. ہم نے سوورنٹی اس کی ایکسیپٹ نہیں کی، پاکستان نے اس کو ایز اے سوورن اسٹیٹ ہم نے ڈکلیئر نہیں کیا اور نہ ہم کبھی کریں گے. لیکن میں برانڈس کی بات کر رہی ہوں. میں آئی وونٹ نیم دیٹ برانڈس جو اکانومکلی پوری دنیا میں، مگر وہ میں نیو ورلڈ آرڈر اسرائیل کے لیے کلیئرٹی کے لیے آپ کو بتا دوں، وہ اسرائیلی برانڈز دے آر جوئش برانڈز، دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگز. کہ جوئش ہونا وچ آر بیسڈ آؤٹ آف دی یو ایس اور سمتھنگ، لیکن جوز کا جو زائنسٹ جو ہے ان کی کیا لابی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے لیے، گریٹر اسرائیل کے لیے؟ There's a conspiracy اور بہت opinions ہیں. I think there's nothing on facts جس پہ ہم بات کر سکیں. There are many conspiracies and جس پہ چیزیں ہو سکتی ہیں. Obviously we won't get into that. That's a different debate. But I feel کہ بالکل دیکھیں wait and watch. I think میں نے اس پہ 2 دن پہلے کوئی شو کیا تھا تو اس پہ مزید ظاہر سی بات ہے میری رائے ڈفرینٹ تھی. بٹ اب چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. لگ رہا ہے کہ he is interested. پرائم منسٹر صاحب کچھ ایکشن کرنے. اب ٹائم ول ٹیل کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹرکی پہنچیں. لیٹس سی اب وہاں جا کے کیا ہوتا ہے، ابھی کیا کرتے ہیں. مین وائل آئی تھنک جو ہے ان کو اپنا اسٹانس فرم رکھنا چاہیے اینڈ شوڈ ناٹ بیک آف. اس لیے کہ یو ٹرن وہ ماضی میں کرتے رہے، بٹ رائٹ ناؤ آئی تھنک یو شوڈ اسٹک ٹو اٹ. نہیں، لیکن اس معاملے کے اوپر تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کشمیر کے ہی معاملے کے اوپر بیسیکلی جہاں پہ انہوں نے تمام تر مسلم سپریس کمیونٹیز ان کا ذکر بھی کیا شاہ محمود قریشی صاحب نے، اور OIC کو کوشچن کیا سعودی عرب کو، جس کی وجہ سے رفٹ کریٹ ہوئی تھی پاکستان اور سعودی تعلقات میں. اب اس کو بہتر کرنے کے لیے ریسنٹلی رمضان مبارک میں پرائم منسٹر صاحب گئے. تو یہ سچویشن جو ہے اب اس وقت. دوسرا میں یہاں پہ اگر ریفرنس بات کرتی ہوں، یہاں پہ ایک ریفرنس دینا چاہوں گی، پھر اگلے سوال کی جانب آپ سے بڑھوں گی. قرآن پاک میں بھی جو ہے مینشنڈ ہے، سورہ نمبر 2 ورس نمبر 149 to 150. اس میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ ٹرن دا فیس ٹوورڈز دی سیکرڈ ماسک دی کعبہ ان مکہ ویئر سو ایور یو مے بی ٹرن یور faces towards it. Nonetheless, Jerusalem and its sacred locals, especially Al-Aqsa and the Dome of the Rock, have remained sites of Islamic pilgrims for 15 centuries. یعنی
اس کی جو سیکرڈ جگہ ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے, اور قرآن پاک کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی مینشن ہے کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم کی جو جرنی تھی اس کے بارے میں بھی جو ہے ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے مکہ سے جیروسلم تک ان کی جرنی تھی, اور کیا اس کی ہماری ویلیو ہے ہمارے دین میں. ساتھ ہی ساتھ انبیاء کرام کی زمین ہے, صحابہ کرام کی زمین ہے, اور یہ تمام تر جو چیزیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر فارن پالیسی کو بالکل پرسسٹنٹ رکھنا چاہیے, جس طرح علی کہہ رہے ہیں. علی, مزید اگر ہم اس معاملے کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوور آل جتنا بھی جو ایک پورا خطہ ہے اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوگا, جس طرح کابل یا پھر افغانستان کا معاملہ ہے, پھر ایران کا بھی معاملہ ہے, کیا یہ تمام تو چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں یا سب کی ایک الگ پوزیشن ہے؟ دیکھیں ویسے تو جو ہوتی ہے سیاست اوبیسلی گلوبل, ایوری تھنگ از کنیکٹڈ, آپ کہہ نہیں سکتے کہ اٹس ناٹ, بٹ آئی تھنک ابھی جو فوکس ہے ظاہر سی بات ہے اٹ از اس خطے میں زیادہ ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس سم تھنگ وچ از ویری کنسرننگ. آئی تھنک ہم اپنا پرائم فوکس ابھی وہیں رکھتے ہیں. اس کی کیا امپلیکیشنز ٹرکل ڈاؤن افیکٹ گلوبلی کیا ہوں گی, اٹ ٹوٹلی ڈپینڈس. ایک ڈومینو افیکٹ ہو سکتا ہے, پاکستان کا ایک ریئیکشن آئے, ایران کا کوئی اور ریئیکشن آ جائے, افغانستان سے کوئی, اینی تھنگ کین ہیپن, رائٹ. اٹس ٹو سون ٹو ایکچولی پریڈکٹ اور اسپیکولیٹ کہ کیا اگر یہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے, اگر یہ ہو تو یہ, تو اینی تھنگ از پاسبل ان دس ڈے اینڈ ایج. ٹھیک ہے, میں علی آپ سے ایک سوال کروں گی, اس کے بعد پھر ہم نیشنل ایشو کے اوپر بات کریں گے. سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں جو پاکستان کا ایک لمبا عرصہ گزرا پاک افغان ڈائیلاگ میں, اس میں پاکستان کا حصہ, اب پاکستان کا رول کیا دیکھتے ہیں, اور پاکستان نے کتنا سفر کیا آفٹر شارٹ بریک سے. انسائیڈ نیوز, ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل میں سوال چھوڑ کر گئی تھی علی راشد صاحب کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ کیا سمجھتے ہیں وہ پاکستان نے افغانستان کا پیس اسٹیبلٹی میں کیا رول پلے کیا اور کیا کانسیکوینسز ہم نے اس میں جھیلے؟ آئی تھنک ظاہر سی بات ہے کافی افیکٹ ہمیں کیا افغان. آئی تھنک شروعات سے, ابھی سے نہیں, اگر شروع سے ہی آپ دیکھیں وی ہیڈ اے ویری کروشل رول ٹو پلے افغانستان میں, جب رشیا سے وار, دا یو ایس. سو آئی تھنک اس وقت سے لے کے افغانیوں نے, پاکستانیوں نے, دے ٹک دا برنٹ آف دا وار. اس کے بعد جو بھی اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آیا یا آفٹر میتھ تھا, سو وی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف تھنگس وچ ور گوئنگ آن. اینڈ آئی تھنک ناؤ دیٹ وہ ٹروپس ودرا کر رہے ہیں یو ایس کے, آئی تھنک پاکستان از ان اے ویری گڈ پوزیشن ٹو پلے اے وائٹل رول, اینڈ آئی تھنک آنے والا وقت اٹ ول بی گڈ فار اس. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں صدیق الفاروق صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون سے. سر, آپ سے جاننا چاہوں گی اب پی ڈی ایم کے حوالے سے, اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں سپلٹ دکھائی دیا, لیکن اب پی ڈی ایم کی اوور آل جو ہے کہیں سے کوئی فردر ڈیولپمنٹ سامنے نہیں آ رہی, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے, پی ڈی ایم کے حوالے سے تو جب لانگ مارچ کے التوا کا اعلان فضل الرحمان صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا, تو یہ بات سمجھ آ رہی تھی کہ اب یہ صرف عید الفطر نہیں, عید الاضحیٰ کے بعد یہ معاملات چلیں گے. اس وقت پیپلز پارٹی کے دوست آئے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے, راجہ اشرف صاحب نے کو 3 گھنٹے گفتگو کی ہے. ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہے پی ڈی ایم میں واپس. تو میرا خیال ہے کہ واپس آ کے بیٹھیں ہم سب لوگ, جس کی جو غلطی ہے وہ مانیں اور معافی طلبی ہو, اور ہم ان مقاصد کے لیے جو ہمارے متفقہ مقاصد ہیں کہ یہ ملک آئین کے مطابق چلے, یہاں رول آف لا ہو, یہاں کسی کی ضمانت ہو تو جی اس نے این آر او لے لیا یا مل گیا ہے اور جیل میں ڈالا جائے تو کہ جی یہ تو اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ساری چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں. جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں اس ریجن میں ہی کم از کم دیکھ لیں. اگر اس ریجن میں بہت سے دوسرے ملکوں میں اچھی طرح معاملات چل رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنے معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلانے چاہیے. اور اس کے سلسلے میں سر آخری سوال آپ سے یہ بتا دیجئے, شہباز شریف صاحب نے جو کہا ہے کہ حکومت کے نت نئے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, ایسی بدترین حکومت ہم نے نہیں دیکھی, کس حوالے سے کن اسکینڈلز کو وہ کوسچن کر رہے ہیں, کس پر بات کر رہے ہیں؟ یہ ابھی جو حال ہی میں پنڈی میں وہ جو کیا نام ہے, وہ ایک منصوبہ ہے رنگ روڈ کا, اس میں ارب روپے کی کرپشن کے معاملات سامنے آ رہے ہیں. منظوری جو ہے وہ دی ہے پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر نے, اور اس میں جو کمشنر کی رپورٹ ہے, ایک 1 ممبر رپورٹ, اس میں بھی بہت کچھ سامنے گھپلے آ رہے ہیں. تو اس میں کہا جی اب نیب دیکھے گی یا فلاں دیکھے گا, تو میرٹ پہ. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں گندم کا اسکینڈل ہے, اس کے علاوہ چینی کا اسکینڈل ہے, اس کے علاوہ ادویات کا اسکینڈل ہے, معلم جبہ کا اسکینڈل ہے, میٹرو پشاور کا اسکینڈل. کوئی اسکینڈل ہو تو بات کریں.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. بیرسٹر علی طاہر صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں یہ تمام تر پی ڈی ایم کے معاملے کے اوپر, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح صدیق الفاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے سافٹ کارنر ہے پی ڈی ایم میں دوبارہ آنے کے لیے, لیکن کہا تو یہ جا رہا ہے کہ مولانا صاحب پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی کا کوئی فی الحال موڈ نہیں ہے؟ دیکھیں, الٹیمیٹلی ایک چیز کو تو سب سے پہلے سمجھنا پڑے گا, وہ یہ ہے کہ جو بھی پولیٹیکل اینٹی ایکٹ آؤٹ کرے گی, بے شک وہ جوائن کرے یا لیو کرے, وہ سب سے پہلے اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ دیکھے گی. اور باقی آپ کو پتا ہے جمہوریت ہے یا رول آف لا ہے یا کانسٹیٹیوشنلزم ہے, وہ ہر طرف سے استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی زبردست اسٹریٹجی تھی کہ وہ 2 کشتیوں میں ساتھ سوار تھے, وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی تھے اور وہ بیک چینل تعلقات بھی ان کے بڑے زبردست ہیں. اس پہ میں علی راشد صاحب سے میں صرف ایک سینٹینس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم سے جو لیوریج پیپلز پارٹی کو مل رہا تھا وہ اسے چھوڑنا نہیں جائیں گے. الٹیمیٹلی فیوچر میں دے ول کم بیک ٹو پی ڈی ایم. اچھا, علی راشد صاحب, جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں طرف جو ہے آپ لوگوں نے گیم کھیلی ہے, کیا یہ آپ کی ڈپلومیسی تھی یا پالیٹکس کا طریقہ کار تھا, کیا تھا؟ نہیں دیکھیں, اس میں آئی ڈونٹ تھنک کوئی ہم نے گیم کھیلا یا ہم نے 2 کشتیوں میں سوار ہو. اس لیے یوزلی اب دیکھیں جو لوگ 2 کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں وہ سپلٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ بھی تو سپلٹ ہو گئے. نہیں, ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہم جنرلی آئی تھنک وی آر ان ویری گڈ پوزیشن. دیکھا جائے دیکھیں ہمارا جو موقف تھا وہ پی ڈی ایم میں ٹوگیدر وی وانٹ ٹو اوور تھرو دس گورنمنٹ. وی آر ناٹ اس فیک گورنمنٹ کو, اس فیک مینڈیٹ کو ہم نہیں مانتے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم کیا اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن فار اس آلسو, کیا ہم ان کے لیے ایک گورنمنٹ جس کو ہم گرانا چاہتے ہیں, ایک گورنمنٹ جس کے ہم خلاف ہیں, کیا ان کو ہم اوپن فیلڈ دینا چاہتے تھے؟ 249 کا الیکشن آ رہا تھا, ہم استعفے دے کے گھر بیٹھ جاتے, ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے. وہ پی ٹی آئی جس کی یہ سیٹ تھی ان کو ہم نے ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ان کے حلقے میں ہرایا, ٹھیک ہے نا, ہم نمبر 1 پارٹی, ہم نے وہ الیکشن جیتا. ہم نے تو دیکھیں, ہم نے تو پی ڈی ایم کا مقصد, ہم نے تو مقصد جو پورا تھا, ہم نے تو مقصد پورا کیا. ہماری مقصد تو ان کو وی ہیڈ ٹو ڈیفیٹ دیم اینڈ شو دیم. یہ کیا ثابت ہوا کہ جو جتنے الیکشن تھے واقعی جعلی تھے. جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ نمبر 1 آیا تھا, پی ٹی آئی وہاں سے نمبر 5 پہ آئی اور سیکیورڈ ووٹس, یو نو, مطلب پی ایس پی. انہوں نے بھی تو ایلیگیشنز لگائے, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پہ پولیس کو بھی استعمال کیا ہے, آپ لوگوں نے سعید غنی صاحب کے اوپر بھی ایلیگیشنز لگائے. اگر ایلیگیشن سے دیکھیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. سندھ حکومت تو جب بھی تھی, جب ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور ان کے جو عمران اسماعیل صاحب تھے گورنر, ان کی سیٹیں جب انہوں نے وکیٹ کی, وہ الیکشن بائی الیکشن بھی کراچی میں ہوئے, وہ بھی سندھ حکومت کے انڈر ہوئے. اس وقت کیوں نہیں کیا ہم نے یہ سب پولیس لگا کے یا جو بھی عملہ جو بھی ایلیگیشن؟ آف کورس, بیکاز دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ از, اٹ کین ناٹ بی ڈن. پوری آپ کی میڈیا کی نظر, آبزرور سب وہاں موجود, ایک بھی کمپلین ایسی نہیں آئی وائل پولنگ واز ہیپننگ. آپ بتائیں نا, یہ بعد میں کیوں, ہارنے کے بعد بھی کیوں ان کو خیال آتا ہے کہ وہ سب کو آتا ہے نا. چل نہیں ویسے آر او کو ویسے بھی کمپلینیں ریسیو ہوتی ہیں کہ جو یہاں ریگنگ ہو رہی ہے یا یہ صحیح نہیں ہو رہی ہے یا پولنگ کو سلو کیا جا رہا ہے, واٹ ایور. مگر یہاں پی ٹی آئی والوں کو پتا تھا یہ ہار مان چکے ہیں. ان کے کیمپس, ان کے پاس, آپ خرم شیر زمان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, ان کے پاس پولنگ ایجنٹس نہیں تھے. یہ تو پوزیشن ہے ان کی کراچی میں, ان کے پولنگ ایجنٹس کیا, ان کے جو نمائندے ہیں وہ دکھتے نہیں اپنے حلقوں میں. یہ تو پولنگ ایجنٹ سے دور کی بات ہے. سو دس واز باؤنڈ ٹو ہیپن. ہم تو کہتے ہیں ہم ہماری وکٹری ہے کہ پی ٹی آئی جیسی پارٹی کو ہم نے ان کے وہ الیکشن ہرا کے, پی ڈی ایم کو تو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ پی 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 چلے باہر گئی, یہ بات ہمارے ایشوز ہو, واٹ ایور ریزن, ہماری رائے ڈفرینٹ تھی, ان کی ڈفرینٹ تھی, مگر ہماری رائے صحیح نکلی. ہم نے تو سسٹم کو اندر رہ کے چینج کیا جاتا ہے نا. استعفے دینا تو ہمارا کبھی, ہم نے تو مانی نہیں تھے اس پہ. ہماری دیکھیں, یہ ایک ہوتا ہے کنسنسس اور ایک ہوتا ہے میجورٹی. پی ڈی ایم کا منشور یا پی ڈی ایم کا مینڈیٹ کبھی یہ نہیں تھا کہ میجورٹی جو ہوئے گی وہی فیصلہ ہوگا کنسنسس. ہر ایک پارٹی مانے گی کہ یہ چیز ہونی چاہیے تو وہ ہوگی, ناٹ کہ میجورٹی پارٹیز مانتی ہیں اور ایک اختلاف کرتی ہے تو بھی یہ چیز ہوگی. یو انڈرسٹینڈ ڈفرنس؟ ٹھیک ہے. اس پہ علی, پی ایس پی کا یہ کلیم تھا کہ آپ لوگوں نے NA 249 میں الیکشن سے پہلے کچھ ترقیاتی کام کروائے, جس میں انفراسٹرکچر کی چیزیں بھی تھیں, پانی سے ریلیٹڈ مسائل کے لیے بھی حل تھا. اس میں جو پائپ لائنس تھیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا, لیکن کیا جو پانی نہ آنے کا مسئلہ ہے وہ کب ریزالو ہوگا؟ ان سے پوچھیں نا, دکھا دیں کہاں کام ہوا. دیکھیں بڑے ٹال کلیمز, آئی تھنک سب سے پہلے تو پی ایس پی سے سوال پوچھیں. سب سے زیادہ فائدے مند, سب سے زیادہ پرسنٹیج میں آپ دیکھیں جن کے ووٹ بینک بڑا ہے اس حلقے میں, وہ تو پی ایس پی خود ہے. اگر وہ کہہ رہی ہے تو پھر یہ کوشچن مارک ان پہ بھی بنتا ہے کہ پھر یہ پاپولیرٹی آپ کی کہاں سے آ گئی. اگر صرف وہی کام ہونا ہوتا تو پھر آپ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے اوپر آئیں تو پھر آپ اس کو بھی مانیں کہ ہم اتنے اس میں مان رہے ہیں. وہ ایگزامپل دیتے ہیں کہ جی ہم نے جو ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم سے زیادہ ووٹ لیے, مگر پی 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 کی جہاں بات ہوتی ہے اس کو تسلیم
تسلیم نہیں کرتے. یہ تو ہپوکریسی ہے نا کہ آپ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جو پارٹی جیتی ہے مگر آپ کو جب ان سے زیادہ ووٹس پڑیں وہ ایگزامپل آپ ضرور دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیولیوشن آف پاورز کا جو معاملہ ہے اور یہ تمام تر جو پرابلمز ہیں جہاں پہ جب بھی کوئی کام کی بات ہوتی ہے یا تو پھر وہ فیڈرل ڈومین کا جو ہے بنایا جاتا ہے معاملہ یا پھر اس کو پروونشل یا پھر اس کو لوکل گورنمنٹ کا, اب جو اس پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسی میں جو معاملات اور مسائل ہیں اس کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ کیا کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے آپ لوگوں نے؟ بالکل ہم نے بنائی ہے, اس پہ ورکنگ بھی ہم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے بیکاز دیکھیں الیکشن دور نہیں ہے, مطلب وقت جیسے 2.5 سال یہ گزرے ہیں ویسے 2 سال اور مزید ہیں وہ گزر جائیں گے, پھر سے الیکشن میں ہم جا رہے ہیں, اس سے پہلے بلدیاتی الیکشن. لیکن یہ موقع جو آپ لوگ کو ملا ہے یہ لگ بھگ کافی سالوں بعد جو موقع ملا ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں, تو کیا آپ لوگ ڈیلیور کریں گے؟ بالکل کریں گے, 101% کریں گے. دیکھیں بلدیاتی الیکشن بھی آنے والے ہیں بہت جلد, سو وی ہیو ٹو پرفارم. اور یہ دیکھیں وہ سیاست ختم ہو چکی ہے ماضی کی نا کہ اپنی ایتھنک بیک گراؤنڈ پہ یا کسی اب لوگوں کو کرنا چاہیے, اب ڈیلیور اور کام اور ایشوز پہ سیاست ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بیرسٹر علی طاہر, بلوچستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو بلوچستان کابینہ میں اختلافات جو ہیں اس وقت عروج پر ہیں, اور کیا استعفے کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو کیا وہ آنے والے ہیں؟ نہیں, استعفوں تک مجھے نہیں لگتا کہ بات جائے گی. ظاہر ہے وہ ٹرمپ کرنے کی کوشش کریں گے. وہ ایک نیا چیف منسٹر چاہتے ہیں, جب جام کمال ان کو منظور نہیں ہے اور وہ کوشش پوری کر رہے ہیں. تو اس سے کیا کوئی چینج آ سکتا ہے کہ فار انسٹنس اگر کسی بھی صوبے کا اگر آپ جو چیف منسٹر ہیں اس کو چینج کریں تو کیا واقعی کوئی چینج آئے گا؟ دیکھیں بلوچستان کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں وہ باقی 3 صوبوں سے بالکل مختلف ہیں. وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آواران سے بھی چیف منسٹر صاحب ایک ہی رات کی میٹنگز کے اندر بیٹھ کر وہ آ گئے تھے. تو ایک تو وہاں پہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا بہت زیادہ رول ہے, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. پھر آپس میں بلوچستان کے اندر وہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے جس ڈیموکریسی کو ہم یہاں پہ سمجھتے ہیں. وہاں پر جو سردار ہے, جو لینڈ لارڈ ہے یا وہاں کا جو بڑا انڈسٹریلسٹ ہے وہ لوگوں کو رائے میں نہیں لیتا, وہ آپس میں گروپ بندی سے بیٹھ کے سارا کچھ ہوتا ہے. اور وہی لوگ جو آج پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں کل نون لیگ میں چلے جاتے ہیں, نون لیگ میں ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں. تو کوئی سینٹرل دیکھیں باقی ساری جگہوں پہ آپ کو ایک سینٹرل آئیڈیالوجیکل ورکر ملتا ہے. بلوچستان میں ویسے تو پاکستان میں تعداد کم ہی ہے لیکن بلوچستان میں تو اس کی بالکل ہی تعداد ہے ہی کچھ نہیں. تو البتہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جام کمال گروپ بھی اسٹرانگ گروپ ہے, وہ اتنا زیادہ فیبل نہیں ہے. کیا حکومت کے ساتھ اتحاد میں بھی کچھ پرابلمز, یا تو آپ کو لگتا ہے وہ رفت اور خراب ہوگی, یہ معاملہ خراب ہوگا یا سیٹل ہوں گے ایشوز؟ مجھے لگتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے پی ٹی آئی کے اندر سے خود آواز آ رہی ہے اور ان کے اندر ایک دھرا بازی دونوں طرف سے چل رہی ہے. فوری طور پہ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ جام کمال صاحب جا رہے ہیں, بٹ ایز آئی سیڈ بلوچستان بہت انپریڈکٹیبل ہے. کوئی ہو سکتا ہے 3-4 ہفتے بعد کوئی زیادہ مومنٹم آ جائے تو گیم پلٹ بھی جائے. ٹھیک ہے, علی راشد صاحب بلوچستان کے صوبے میں سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس وقت؟ میں بالکل سیکنڈ کروں گا ان کو کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ از پاسبل. اینڈ پی ٹی آئی از ان نو پوزیشن وہ کسی چیز ان سے سنبھالی. دیکھیں خان صاحب سے صرف اتحاد میں پرابلمز دیکھ رہے ہیں یا اوور آل مسائل؟ اوور لیکن پی ٹی آئی ان سے حکومت کیا ان سے اپنی پی ٹی آئی نہیں سنبھالی جا رہی تھی. ان کے 2 ہیلتھ منسٹرز کرپشن کے چارجز پہ ہٹا ان سے میرے خیال سے این والوں سے پوچھ رہی تھی کہ کیا کرائسس ہے, کس چیز کی کرائسس نہیں ہے یہاں. ویٹ کرائسس, فلاور کرائسس, شوگر کرائسس, 2 ہیلتھ منسٹر کرپشن چارجز پہ چینج ہوئے, کوئی ان پہ انکوائری ابھی تک نیب کی طرف سے نہیں ہوئی. ان کی جو ہے جہانگیر ترین صاحب الگ بیٹھے ہوئے اپنی لابی لے کے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے. مطلب ایک شخص سے اپنی پارٹی نہیں سنبھالی جا رہی, ملک کیا سنبھالے گا؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے علی راشد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی طاہر صاحب, اب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں صدیق الفاروق صاحب بھی موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے. پروگرام کا اختتام کریں گے. پاکستان کی فارن پالیسی تو اس وقت درست سمت میں دکھائی دے رہی ہے لیکن پاکستان کے جو اندرونی مسائل ہیں اس میں ابھی بھی خلفشار موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن جماعتیں ابھی ون پلیٹ فارم پر نہیں دکھائی دے رہی. جو معاملات یا جو مسائل دونوں کے اکٹھے ہونے سے حل ہو سکتے ہیں وہ آج بھی کوشچن مارک ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.